الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم پس نہ تعجب میں ڈالیں آپ کو ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں. انما یرید اللہ سوائے اس کے کہ نہیں چاہتا ہے اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا کہ وہ عذاب دے انہیں ان کے ذریعے بہا ان کے ذریعے یعنی ان مال اور اولاد کے ذریعے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں وتزہق انفسہم وہم کافرون اور نکلیں ان کی جانیں وہم کافرون اس حال میں کہ وہ کافر ہوں. فلا تعجب کا پس نہ تعجب میں ڈالے آپ کو اموالہم ان کے مال ولا اولادہم نہ ان کی اولادیں. کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ منافقین کی بات چل رہی ہے کافی آیات سے. تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو منافقین کے پاس کافی مال و دولت ہے ان کی اولاد بھی زیادہ ہے تو آپ کو منافقین کے پاس دنیا کی یہ ظاہری نعمتیں یہ آپ کو تعجب میں مبتلا نہ کریں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان لوگوں کے پاس اتنا مال اور اتنی اولاد اور اتنی اللہ کی نعمتیں کیوں ہیں. آپ اس سے تعجب میں مبتلا نہ ہوں. انما یرید اللہ سوائے اس کے نہیں چاہتا ہے اللہ لیعذبہم تاکہ وہ عذاب دے انہیں فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں. یعنی یہ دنیا کی ظاہری نعمتیں مال ہو یا اولاد یہ اصل میں نعمتیں نہیں ہیں ان کے لیے. یہ ان کے لیے کوئی ان کے نیک اعمال کا بدلہ نہیں ہے. کئی دفعہ دنیا کی نعمتیں انسان کے نیک اعمال کا بدلہ ہوتی ہیں. انسان کے ایمان اور انسان کے تقوی کا بدلہ ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے. تو اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو آسمان اور زمین کی برکتیں ہیں اور دنیا کی نعمتیں ہیں کئی دفعہ تو یہ ایمان اور تقوی کی وجہ سے ہوتا ہے دنیا میں. کئی دفعہ یہ دنیا کی ظاہری نعمتیں یہ ایمان اور تقوی کی بنا پر نہیں ہوتی. یہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہوتی ہیں. جیسے منافقین ہیں جیسے کفار ہیں تو کفار کے پاس منافقین کے پاس اگر مال ہو زیادہ مال یا زیادہ اولاد تو اس سے کسی کو مغالطے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں. نہیں، ان کے پاس دنیا کی نعمتیں ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں. یہاں سے ایک تو یہ پتہ لگا جس طرح ہم مال کو نعمت سمجھتے ہیں کثرت مال کو اس طرح کثرت اولاد بھی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں اولاد کی کثرت کو اولاد کے ہونے کو نعمت قرار دی ہے. ہمیشہ جس طرح مال کی کثرت لوگ اس کو ہمیشہ نعمت شمار کرتے ہیں. کوئی بندہ نہیں کہتا میرے پاس زیادہ مال نہ ہو. ہر بندہ کہتا ہے میرے پاس زیادہ سے زیادہ اللہ کی نعمت ہو. ہاں نیک لوگ اگر ان کے پاس اللہ کی نعمت زیادہ آتی ہے نیک لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو خرچ کرتے ہیں. لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ مجھے نعمت کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو مال کی کثرت کوئی بھی اس سے انکار نہیں کرتا. اسی طرح اولاد کی کثرت یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اسی طرح جس طرح مال کی کثرت اللہ کی نعمت ہے.
باقی لوگ اپنے دنیاوی مفادات کی وجہ سے اولاد کی کثرت اور اولاد کی ذمہ داری نہ اٹھانا چاہیں تو وہ اولاد کو بوجھ بنا لیں اور اولاد کو عیب بنا لیں اور وہ کہیں کہ اولاد زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کم ہونی چاہیے، زیادہ اولاد تو مصیبت ہوتی ہے. تو یہ اصل میں ایک فطرت کو چینج کرنے والی بات ہے. ایک ایسی فطرت جو مسلمانوں کے ہاں بھی ایک نعمت ہے اور غیر مسلمین کے ہاں بھی اولاد کی کثرت ایک نعمت ہے اور ہمیشہ نعمت رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، ان کی وجہ سے آپ اور مسلمان وہ تعجب میں مبتلا نہ ہوں، آزمائش میں مبتلا نہ ہوں کہ کئی اللہ ان سے بہت راضی ہیں. نہیں، اللہ ان سے راضی نہیں ہے. یہ ظاہری نعمتیں ہیں دنیا کی. انما یرید اللہ، یہ انما حسر کا کلمہ ہے. حسر کا کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ عذاب دے انہیں ان کی وجہ سے، اس مال اور اولاد کی وجہ سے، فی الحیات دنیا کی زندگی میں. یعنی یہ جو مال کی کثرت ہو یا اولاد کی صورت میں اللہ کی نعمت ہے، ظاہری نعمتیں، یہ نعمتیں ان کے لیے صرف اور صرف عذاب ہیں، عذاب کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بعض لوگوں کے لیے تو، بعض کافروں منافقوں کے لیے تو مال اور اولاد عذاب ہیں اور بعض کے لیے نہیں ہیں. یعنی اس سے یہ اصول نکلتا ہے کہ جو بندہ بھی اللہ کا نافرمان ہے، خواہ وہ کافر ہو خواہ وہ منافق ہے، اگر اس کی اللہ کے نافرمانے کے باوجود اگر اس پر ہمیں ظاہری نعمتیں نظر آ رہی ہیں تو یہ ظاہری نعمتیں اس کے لیے کبھی بھی اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہو سکتی. یہ ظاہری نعمتیں ہمیشہ اس کے لیے، اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے تو یہ ظاہری نعمتیں اس کے لیے ہمیشہ عذاب ہوں گی، ہمیشہ فتنہ ہوں گی. انما کلمہ حسر ہے. تو حسر سے پتہ لگتا ہے کہ صرف اور صرف یہی بات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ انہیں عذاب دے ان کی وجہ سے، اس مال اور اولاد کی وجہ سے، فی الحیات دنیا کی زندگی. یہی موضوع اللہ نے قرآن کریم میں اور بھی کئی مقامات پر بیان کیا ہے. یہی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز اپنی نظروں کو لمبا نہ کریں. کئی دفعہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے تو سمجھانا مسلمانوں کو ہوتا ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں، تم لوگ اپنی آنکھوں کو لمبا کر کے، اپنی آنکھوں کو لمبا نہ کرو، اپنی آنکھوں کو ہرگز لمبا نہ کرو، یعنی للچا کر نہ دیکھو. اِلیٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، طرف اس کے کہ جو ہم نے فائدہ دیا، بِهِ ساتھ اس کے، ازواجا منہم مختلف قسم کے لوگوں کو، فی زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی چمک. زہرہ پھول کو کہتے ہیں اور پھول ایک خوشبو والی، ایک چمک والی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے دنیا میں کفار کو، لوگوں کو، جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو نعمتیں دے رکھی ہیں، دنیا کی چمک اور زیب و زینت دے رکھی ہے، تو اس کی طرف للچا کر اور نظر لمبی کر کے نہیں دیکھنا چاہیے کہ کاش ہمیں بھی یہ مل جائے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم فتنے میں ڈال دیں ان کو اس کی وجہ سے. تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے کہ یہ آزمائش ہے. دنیا کی نعمتیں، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آپ کے رب کا رزق وہ زیادہ بہتر ہے، وَأَبْقَىٰ، اور باقی رہنے والا. یعنی اللہ نے جو آخرت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ ہر لحاظ سے بہت بہتر ہیں اور وہ باقی بھی رہنے والی ہیں. دنیا کی نعمتیں پہلے تو اتنی زیادہ نہیں ہیں. دوسری بات ہے کہ وہ وقتی ہیں، بالکل پانی کے بلبلے کی طرح. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو مزید زیادہ واضح کرتے ہیں. سورہ مومنون میں اللہ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ. سورہ مومنون آیت نمبر 55. اَيَحْسَبُونَ، کیا خیال کرتے ہیں یہ لوگ، یہ کفار، أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کہ جو ہم مدد کر رہے ہیں ان کی ساتھ اس کے مال سے، وبنین، اور بیٹوں سے. کہ جو ہم مال اور بیٹے دیتے ہیں لوگوں کو،
کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم مال اور بیٹے دے کر ان کی مدد کر رہے ہیں، نعمتیں ہم ان کو دے رہے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ نسارع لهم فی الخیرات، کیا ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے خیرات میں، نعمتوں میں؟ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو نعمتیں دے رہے ہیں؟ بل لا یشعرون، بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے، حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے مال ہو، بیٹے ہوں، اولاد ہو، تو یہ کوئی نعمتیں نہیں ہیں ان کے لیے، بلکہ وہ تو شعور ہی نہیں رکھتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ کس کے لیے نعمتیں بنتی ہیں، کس دنیا کی نعمتیں کس کے لیے عذاب بنتی ہیں، کس کے لیے فتنہ بنتی ہیں، اور کس کے لیے نعمتیں بنتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 55 اور 56 میں سورہ مومنون میں کہ یہ جو کفار ہیں، یہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے لیے مال اور اولاد تو یہ نعمتیں نہیں ہیں، انہیں تو شعور ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی مسلمان لوگ، وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، یہ ساری مسلمانوں کی صفات ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو بھی وہ دیں، جتنا بھی مال اللہ کے راستے میں دیں، وقلوبہم وجلۃ، ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انہیں نیک لوگوں کی صفات میں سے ایک صرف یہ بیان کی کہ نیک لوگ اگر اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں، جو بہت بڑی نیکی ہے، وہ نیکیاں بھی کریں، تو نیکی کر کے بھی وہ غرور میں مبتلا نہیں ہوتے، ان کے دلوں میں ڈر باقی رہتا ہے کہ ہم نے اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے، تو کہیں وہاں پکڑ نہ ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ جن کی یہ صفات ہے جو بعد میں بیان ہوئی ہیں، ان لوگوں کو اگر دنیا میں نعمتیں ملیں، مال اور اولاد ملے، ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کو نعمتیں دے رہے ہیں ہم۔ یہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کو جو دنیا میں اگر نعمتیں ملیں، ان کے بارے میں یہ بات ہرگز نہیں کہی جا سکتی کہ ان کو ہم دنیا کے اندر نعمتیں دے رہے ہیں۔ یہ دنیا میں نعمتیں ہیں ہی نہیں ان کے لیے، یہ تو ان کے لیے فتنہ ہے، یہ تو ان کے لیے عذاب ہے۔ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں سورہ توبہ میں، وہاں تو اللہ نے اس کو عذاب قرار دیا ہے۔ منافقین کی بات ہو رہی ہے، منافقین کے لیے اور کفار کے لیے دنیا کی نعمتیں یہ فتنہ۔ چلیے فتنہ میں تو ایک اچھی آزمائش بھی ہو سکتی ہے اگر ایک انسان شکر کرے، اور بری آزمائش بھی ہو سکتی ہے، لیکن عذاب تو کبھی بھی اچھی آزمائش نہیں ہو سکتی۔ تو یعنی کافر اور منافق کے لیے تو دنیا کی نعمتیں عذاب ہوتی ہیں۔ اگر مسلمان نافرمان ہوں اور ایک بندہ اس کی نافرمانی واضح ہے اور اس پر اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ حدیث مبارکہ ہے، بلکہ میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں، ہمارے موضوع کے بالکل عین مطابق ہے کہ اگر ایک مسلمان اللہ کا نافرمان ہے اور اس کے نافرمانی اور اس کی معصیت کے باوجود اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں اس کے پاس، تو کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ ایسا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا جو آہستہ آہستہ اپنا شکنجہ کس رہا ہے، جس کو استدراج کہتے ہیں عربی زبان میں۔ استدراج ایسے عذاب کو، استدراج اصل میں سیڑھی بسیڑھی چڑھنا، درج سے ہے نا، درج سیڑھی کو کہتے ہیں، تو اس سے استدراج۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اس کی آپ کو حدیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیت اللہ یعطی العبد من الدنیا علی معاصیہ، کہ جب تم دیکھو کسی شخص کو کہ اللہ اسے دنیا میں نعمتیں دے رہے ہیں اس کے گناہوں کے باوجود، یعطی العبد من الدنیا علی معاصیہ، اس کے گناہوں کے باوجود اسے دنیا میں نعمتیں مل رہی ہیں۔ اب یہاں کوئی نہیں ہے کہ یہ وہ کافر ہے کہ منافق ہے، وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی اللہ معاف کرے بڑی بڑی اللہ کے نافرمانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب بھی تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ دنیا میں گناہوں کے باوجود اسے نعمتیں مل رہی ہیں، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، تو وہ استدراج ہے۔ اور استدراج سے مراد کیا ہے؟ ایسا عذاب جس میں آہستہ آہستہ شکنجہ کستا ہے، یعنی جو سیڑھی بسیڑھی آہستہ آہستہ اس کے گرد ہلکا تنگ ہو رہا ہے اللہ کے عذاب کا۔ تو اس سے پتہ لگا کہ ایک اللہ کا بہت فرما بردار ہے، اس کے پاس نعمتیں ہیں،
سیدنا سلمان حضرت سلمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ کے بعض انبیاء اللہ نے انہیں بڑا اقتدار اور مال و دولت دے رکھا تھا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ صحابی عشرہ مبشرہ سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا ابوبکر صدیق تجارت کرتے تھے، حضرت عثمان بن عفان ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ اس طرح کے جو نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں ہم بالکل یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے انہیں نعمتیں دی تو یہ ان کے نیک اعمال کی برکت سے تھیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود و نصارہ کے حوالے سے، اللہ فرماتے ہیں یہود و نصارہ پر اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ تورات و انجیل کو قائم کر لیتے، ان پر کما حقو عمل کر لیتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو اوپر سے بھی کھاتے، نیچے سے بھی کھاتے۔ دنیا میں یعنی آسمان سے بھی ان کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا، بارشیں برستی، اور نیچے سے بھی فصلیں اور پھل اور معدنیات اور قسم قسم کی نعمتیں، آسمان زمین سے یہ نعمتیں استعمال کرتے۔ اس سے پتہ لگتا ہے دنیا میں نعمتیں جو ملتی ہیں اللہ کے فرما بردار لوگوں کو، ان کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کا انعام ہے اور اللہ کی طرف سے برکت ہے، لیکن اللہ کے نافرمانوں کو، وہ کافر ہوں یا منافق ہوں یا مسلمان ہوں اور گناہ گار ہیں، ان کا گناہ واضح ہے، اور پھر ان کے اوپر اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں، تو یہ نعمتیں نہیں ہیں، در حقیقت یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ استدراج ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں عذاب میں مبتلا کر دیں ان نعمتوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں۔ یہ نعمتیں ان کے لیے نعمت نہیں ہوتی، یہ نعمتیں ان کے لیے مزید اللہ سے دور ہونے کا باعث بنتی ہیں۔ یہ نعمتیں ان کے لیے، یہ نعمتیں نہ ہوتی تو شاید وہ ٹھوکر لگ جاتی ان کو اور شاید وہ ہدایت حاصل کر لیتے، یہ ان نعمتوں میں پڑھ کر مزید غفلت میں مبتلا ہو کر مزید اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اگلا جملہ دیکھیں، اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں عذاب دیں ان اولاد اور ان مال کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور نکلے ان کی جانیں، وَهُمْ کافرون، اس حال میں کہ یہ کافر ہوں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ انہیں اس مال اور اولاد میں اتنا مگن کر دیں کہ جس کفر میں یہ مبتلا ہیں، جس غفلت میں مبتلا ہیں، اسی کفر اور غفلت میں ہی ان کی جان نکل جائے اور ان کو توبہ کرنے کی بھی توفیق نہ ملے۔ کتنی غور طلب آیت ہے، کتنی توجہ طلب آیت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے سب کچھ مادیت پرستی ہے، جن کے لیے سب کچھ مٹیریلزم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں نعمتیں مل سکتی ہیں، اصل تو دنیا پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کو ایمان اور تقوی کے بعد نعمتیں ملیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اس کے باوجود آزمائش ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے، بلکہ اللہ کے جو جتنے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی، اور جتنے اللہ نیکی میں زیادہ ہوں گے ان کی آزمائشیں زیادہ ہوں گی۔ آپ کو پتہ زیادہ آزمائشیں اللہ کے انبیاء کی، اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، ثم الامثل فالامثل، پھر جو انبیاء کے جتنے قریب ہوتے ہیں، کئی دفعہ نیکی کے باوجود آزمائش ہوتی ہے، اور وہ آزمائش دنیا کی تکلیفیں وہ کئی دفعہ اس لیے آتی ہیں اللہ درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، اور کئی دفعہ نعمتیں مل بھی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بونس دکھا دیتے ہیں، اصل تو دارالجزا آخرت ہے۔ تو انسان کو صرف دنیا کی خواہش تو کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے، صرف دنیا کی خواہش تو تباہی ہی تباہی ہے۔ جو بندہ صرف دنیا کی خواہش کرتا ہے اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایک انسان کو دنیا کی بھی نعمتیں چاہیے، اور یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، انسان اللہ سے دعا کر سکتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ بھی دنیا اچھی کر دے، پھر انسان کو دنیا کے ساتھ آخرت کے اچھا ہونے کی دعا کرنی چاہیے، دونوں کے اچھا ہونے کی دعا کرنی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اصل میں آخرت کی بھلائی مانگنی چاہیے، دنیا کی بھلائی تو آخرت کی بھلائی کے تابع ہے۔ دنیا میں تو جو کچھ ملے وہ بونس کے طور پر ملے، اصل تو آخرت میں ملے، اور اصل ہے اللہ آگ کے عذاب سے بچا لی، کیونکہ جو اللہ کے عذاب سے بچ گیا، اللہ کے غضب سے بچ گیا قیامت کے دن، در حقیقت وہ کامیاب ہو گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ باقی دنیا کی وقتی نعمتیں ہوں، چاہے انسان اربوں خربوں انسان کے پاس نعمتیں ہوں،
اور انسان استعمال کر لے، لیکن اگر اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، آخرت میں اللہ کا عذاب ہے، تو یہ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، یہ بہت تھوڑا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا بچھونا ہے۔ تو یہ دنیا کی حقیقت ہے، دنیا بہت چھوٹی ہے آخرت کے مقابلے میں، تو انسان کو صرف دنیا کے لیے کبھی بھی نہیں جینا چاہیے، صرف دنیا کی نعمتوں کے لیے۔ انسان کی اصل توجہ آخرت پر ہونی چاہیے، اور آخرت کے ساتھ دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں۔ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ منافقین قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں کہ بے شک وہ البتہ تم میں سے ہیں۔ تم میں سے ہیں کیا مطلب؟ یعنی مسلمانوں میں سے ہیں، مومن ہیں۔ ایمان والا ہونا مسلمانوں کے ہاں اس کی بہت اہمیت ہے، اللہ کے ہاں ایمان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جس چیز کی اللہ کے ہاں اہمیت ہے تو اس کی مسلمانوں کے ہاں بھی اہمیت ہونی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مسلمان تو وہ خیر القرون والے مسلمان تھے، تو ان کے ہاں ایمان کی اہمیت تھی۔ تو منافقین مسلمانوں کے سامنے اپنے نمبر بڑھانے کے لیے، اپنی اہمیت جتانے کے لیے قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے تھے کہ ہم تو تم میں سے ہیں، ہم تو تمہارے جیسے ہیں، ہم بھی مومن ہیں جس طرح تم مومن ہو۔ قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے تھے۔ قسمیں اٹھانے کی ضرورت کیوں پڑتی تھی؟ کہ بار بار ان سے ایسے اعمال سرزد ہوتے تھے جس سے ان کو پھر قسمیں اٹھانی پڑتی کہ نہیں نہیں، ہم وہ نہیں ہیں، ہم تو تم ہی میں سے ہیں۔ اور یہ قسمیں جس کو اٹھانی پڑتی ہیں، تو جس کو بار بار قسمیں اٹھانے پڑیں اس کا اعتبار بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو زیادہ قسمیں اٹھاتا ہے، عام طور پہ یہ منافقین کی صفت ہے، منافقین زیادہ قسمیں اٹھاتے ہیں۔ جو بندہ پورے اعتماد ہوتا ہے اور جس کو پتہ ہے کہ جو غلط بات نہیں کرتا کبھی، اس کو قسمیں اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جو بات کہتا ہے، اور اس کو دوسروں کو باور کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو تو اللہ سے بدلہ چاہیے ہوتا ہے۔ منافقین کی صفت یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ آپ کو اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، بڑی بنا کر باتیں کرے گا، بار بار قسمیں اٹھائے گا، بار بار اپنی بھلائی کی باتیں بیان کرے گا کہ جی میرے دل میں جو ایمان ہے وہ تو اللہ اس پہ گواہ ہے، میرے دل میں جو اللہ کا ڈر ہے اور اللہ کا تقوی ہے، ایمان والوں کی محبت ہے، بس وہ تو اللہ کو پتہ ہے اور کس کو نہیں پتہ۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس کے دل میں جو ہے وہ بار بار اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، قسمیں اٹھا اٹھا کر لوگوں کو اپنے ایمان اور اپنے تقوی کے بارے میں باور کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حقیقت یہ ہے کہ ایسا بندہ سب سے بڑا جھگڑالو ہوتا ہے، جس کو بار بار قسموں کی ضرورت پڑے، جس کو بار بار اللہ کو اپنے دل پر گواہ بنانے کی ضرورت پڑے۔ جو اللہ کا بندہ ہے وہ لوگوں کو پتہ ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، نیک بندہ ہے ہی وہ کہ اس کو لوگوں کو اپنے باتوں سے یہ بتانا نہ پڑے میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کو دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آ جاتے ہیں۔ نیک بندہ وہ ہوتا ہے اس کو اس کے عمل سے لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اسے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جو گناہ گار اور منافق قسم کے لوگ ہیں انہیں لوگوں کو باور کرانا پڑتا ہے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی کہ بے شک وہ البتہ تم میں سے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، اور وہ نہیں ہیں تم سے، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اور لیکن وہ ایسی قوم ہے جو ڈرتے ہیں۔ یفرقون، فا را قاف، ڈرنا، وہ ڈرپوک قوم ہے، وہ اپنی بزدلی کی وجہ سے قسمیں اٹھا اٹھا کر تمہیں باور کراتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ تمہیں یہ باور نہ کرائیں تو کہیں تم ان کے مخالف نہ ہو جاؤ، کہیں تم انہیں اپنے سے علاوہ نہ سمجھ لو، تو وہ ڈرپوک ہیں، تو وہ اپنی بزدلی کی وجہ سے وہ ہیں منافق، لیکن وہ تم سے ڈر کر وہ قسمیں اٹھاتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں کہتے کہ تم میں سے ہیں کہ انہیں تم اچھے لگتے ہو، تم انہیں بالکل اچھے نہیں لگتے، وہ تم سے ڈر کر کہتے ہیں کہ جی ہم تم میں سے ہیں۔ لو یجدون ملجأ، اگر وہ پائیں کوئی پناہ گاہ، ملجأ جب میم آ جائے شروع میں، میم مفتوح مفعل وزن، تو یہ اس میں ظرف ہوتا ہے جس میں جگہ کا معنی ہوتا ہے، تو لجأ کا مطلب پناہ لینا، تو ملجأ پناہ گاہ، پناہ کی جگہ۔ فرمایا لو یجدون ملجأ، اگر وہ پائیں کوئی پناہ گاہ، کوئی پناہ کی جگہ، او مغارات، مغارات یہ بھی اس میں ظرف ہے اور اس کا روٹ ہے ویسے غار، غائن واو را، ہم جو اردو میں لفظ غار استعمال کرتے ہیں
یہ عربی کا لفظ ہے اصل میں، غار مغارات اسی سے ہی ہے۔ اگر وہ پا لیں کوئی پناہ کی جگہ یا کوئی غار وغیرہ، پہاڑ کے اندر غار، یہ بھی پناہ کے معنی میں، پہاڑ کے اندر غار میں، پہلے جب لوگ جنگلوں وغیرہ میں ہوتے تھے تو وہ درندوں سے، دشمنوں سے غار میں پناہ لیتے تھے، کوئی غار وغیرہ، او مدخلاً، یہ بھی اس میں ظرف ہے، کوئی داخل ہونے کی جگہ، کوئی ایسی جگہ جہاں وہ زمین میں داخل ہو کر، زمین میں کوئی سرنگ ہو جس میں داخل ہو کر اپنا بچاؤ کر سکیں۔ تینوں الفاظ ہیں جو قریب المعنی ہیں۔ اگر وہ کوئی پناہ گاہ پا لیں، کوئی غار پا لیں، کوئی سرنگ وغیرہ پا لیں، کوئی داخل ہونے کی جگہ، لولوا الیہ، البتہ وہ اس کی طرف پھر جائیں، وہم یجمحون، اور وہ تیز دوڑ رہے ہوں۔ جمح، یجمحون یجمعون نہیں ہے، یہ جمع کرنے سے نہیں ہے، جیم میم حا، تیز دوڑنا۔ اگر اس کا با محاورہ معنی کریں تو، اور وہ رسیاں دوڑا رہے ہوں، یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جو قسمیں اٹھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، مسلمان ہیں، وہ اس لیے قسمیں نہیں اٹھا رہے ہیں کہ انہیں اسلام سے بڑی محبت ہے اور انہیں بڑا اچھا لگتا ہے وہ مسلمان بن جائیں۔ انہیں نہ اسلام سے کوئی محبت ہے، نہ وہ مسلمان بننا چاہتے ہیں، وہ تو بزدل قوم ہے، اور وہ در حقیقت اسلام سے اور مسلمانوں سے وہ کوئی محبت نہیں کرتے، وہ تو نفرت کرتے ہیں۔ وہ تو اتنے بزدل لوگ ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی پناہ گاہ ہو، کوئی غار ہو، تو جہاں وہ تم سے چھپ سکیں تو وہ تم سے رسیاں دوڑا کر جو ہے وہ تم سے منہ موڑ کر بھاگ جائیں، تم سے ان کو اتنی نفرت ہے۔ لیکن وہ قسمیں اٹھا کر کہ جی ہم مسلمان ہیں اور ہم تم میں سے ہیں، وہ تمہارے خوف کی وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں، ان کو تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ تو تمہارے کافروں سے بڑھ کر دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ پول کھول رہے ہیں منافقین کے، اور جو منافقین کے دلوں میں ہے اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو الزام لگاتے ہیں آپ پر، فی الصدقات، صدقات کے بارے میں۔ کیا الزام لگاتے ہیں صدقات کے بارے میں؟ کہ آپ صدقات صحیح خرچ نہیں کرتے۔ صدقات صحیح خرچ نہیں کرتے، کیا مطلب؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ جو تقسیم کرتے تھے اس تقسیم پر اعتراض تھا۔ اعتراض تو وہ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح تقسیم نہیں کرتے، آپ انصاف نہیں کرتے۔ مقصود کیا ہے اصل میں؟ مقصود آگے آ رہا ہے، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، بس اگر وہ دیے جائیں ان میں سے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، یعنی ان صدقات میں سے۔ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر انہیں نہ دیا جائے ان صدقات میں سے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اچانک وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ اصل مسئلہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض نہیں ہے، انہیں اعتراض یہ ہمیں کم کیوں ملتا ہے۔ ان کا اصل مسئلہ اپنی ذات ہے، ان کے نزدیک بس مال آنا چاہیے، ہمارا کوئی کردار ہے کہ نہیں، تو مال آنا چاہیے، مال آ جائے تو وہ بڑے راضی ہیں، اور اگر مال نہ ملے تو وہ ناراض ہیں۔ اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں کہ وہ اس کے مستحق ہیں کہ نہیں مال کے۔ مسئلہ استحقاق کا نہیں ہے، اور الزام لگاتے ہیں جیسے وہ استحقاق کی بات کر رہے ہیں کہ جی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خرچ نہیں کرتے۔ عام صدقے کی تقسیم پر انہیں اعتراض نہیں ہے، انہیں اصل اعتراض اپنے آپ کو نہ دینے پر ہے۔ اگر انہیں مل جائے تو بڑے راضی ہیں، اگر انہیں نہ ملے تو وہ ناراض ہیں، نہ ملے تو ناراض ہیں، اور اگر ان کی توقع سے انہیں کم ملے پھر بھی وہ ناراض ہیں۔ اور منافق کے لیے تو جتنا بھی مل جائے وہ کم ہوتا ہے، جتنا بھی منافق کو مل جائے اس کو اس سے زیادہ چاہیے ہوتا ہے، تو منافق ہمیشہ ناراض ہی رہتے تھے، اور الزام لگاتے تھے کس پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جیسے ذوالخویسرہ بدبخت، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا۔ خوارج کا جو پوپ ہے اور بابا ان کا جو آپ سمجھیے سرخیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مال غنیمت میں سے خرچ کیا، اور آپ نے جو نئے نئے مسلمان تھے آپ نے انہیں زیادہ دیا، 100 اونٹ دیے، تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول عدل کریں، آپ عدل نہیں کر رہے۔ اصل مسئلہ کیا تھا اس کا؟ اصل مسئلہ عدل کا نہیں تھا، اس کا اصل مسئلہ یہ تھا ہمیں کیوں نہیں مل رہا، ہمیں بھی تو 100 اونٹ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو نو مسلم تھے، نئے قریش جو مسلمان ہوئے تھے، تو آپ نے ان کو جو ہے وہ 100 اونٹ دیے، تو بدبخت کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول عدل کریں، آپ عدل نہیں کر رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
کوئی مسلمانوں میں سے، وہ مسلمان شمار ہوتے تھے، کوئی مسلمانوں میں سے کوئی یہ اعتراض کرے کہ آپ حق کے علاوہ بات کر رہے ہیں، آپ انصاف نہیں کر رہے، تو یہ تو کریڈیبلٹی متاثر ہوتی ہے، یہ تو امانت متاثر ہوتی ہے۔ اور یعنی اصل چیز امانت ہی تو ہے، سچائی ہی تو ہے، انصاف ہی تو ہے، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ کہہ دیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف نہیں کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات نہیں کی، تو پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ پھر تو پیچھے کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون ہے دنیا میں جو انصاف کرے؟ اگر اللہ کے نبی ہی انصاف نہ کریں اور سید الانبیاء ہی انصاف نہ کریں تو دنیا میں پھر انصاف کہاں ہوگا؟ کہیں بھی انصاف نہیں ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کر رہے تھے اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، آپ کا تو ایک ایک عمل وہ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ تو ان میں سے وہ بدبخت بھی ہیں جو آپ پر الزام لگاتے ہیں صدقات کے بارے میں کہ آپ صدقات کی تقسیم صحیح نہیں کرتے، کسی کو زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو کم دے دیتے ہیں، اور ظاہر یہ کرتے ہیں جی ہمیں تو انصاف کی بات ہے، لوگوں کو انصاف کے ساتھ ملنا چاہیے، ان کو لوگوں سے مطلب ہی نہیں ہے، ان کو تو مطلب اپنی ذات سے، اپنے پیٹ سے ہے، ان کو مل جائے تو وہ راضی ہیں، ان کو نہ ملے تو وہ ناراض ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ ایک مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو منافقین کا رویہ ہے جو پچھلے آیت میں بیان ہوا۔ ایک مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر بے شک وہ راضی ہو جاتے، ما آتاہم اللہ ورسولہ، جو دیا ان کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس پر، وقالو، اور وہ کہتے حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، ان قریب دے گا ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول بھی، انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں، شوق رکھنے والے ہیں۔ اگر وہ یہ عمل اختیار کرتے اور اگر وہ ان کو تھوڑا ملا زیادہ ملا، ان کو جو ملا وہ اللہ کے حکم سے ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی چیز کسی کو اپنی مرضی سے نہیں دی، اپنی طرف سے نہیں دی، اللہ کے احکامات اور اللہ کی وحی کی روشنی میں آپ نے کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو زیادہ دیا، تو کسی کو تعریف قلبی کے لیے دیا، کسی کو کس لیے دیا، کسی کو کس لیے دیا، یہ سارا اللہ کے احکامات کی، اللہ کی وحی کی روشنی میں تھا۔ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ مسلمان راضی ہو جائے اور اللہ اور اللہ کے رسول پر اعتراض نہ کرے، وہ کہ جتنا ہمیں اللہ نے دیا، جتنا اللہ کے رسول نے دیا۔ تب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حیات تھے اور اللہ کے حکم کے مطابق جو کچھ آپ پر مال غنیمت آتا تھا وہ تقسیم کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ راضی ہو جاتے ساتھ اس کے جو انہیں اللہ نے دیا اور اللہ کے رسول نے دیا، اور اگر وہ کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، اور اگر وہ کہتے کہ ابھی اگر ہمیں تھوڑا ملا ہے، ان قریب ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول اتنا دیں گے اور ہم اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں، اگر وہ یہ بات کہتے، جواب موجود نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پھر یہ کتنی اچھی بات ہوتی، پھر حقیقی ایمان تو یہ ہوتا، جس ایمان کا یہ قسمیں اٹھا اٹھا کر دعویٰ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ایمان تو ہے نہیں ان میں۔ ایمان تو تب ہوتا اگر ان کا رویہ یہ ہوتا تو وَلَوْ أَنَّهُمْ کا جو جواب ہے وہ موجود نہیں ہے، اور اگر جواب محذوف ہو جائے تو اس کے اندر زیادہ فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، زیادہ زور پیدا ہو جاتا ہے، تب حقیقی ایمان ہوتا۔ تو ایک مسلمان کا یہ رویہ ہونا چاہیے۔ اور اگر دنیا میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یعنی رزق اللہ کی طرف سے ہوتا تھا، نعمتیں اللہ کی طرف سے ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہوتا تھا آپ اللہ کے حکم سے تقسیم کر دیتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو یا بعد کا دور ہو، جو بھی نعمتیں ملتی ہیں کسی کو اللہ کی طرف سے ملتی ہیں۔ اگر کسی کو آزمائش، کوئی بندہ آزمائش کا شکار ہو، کسی کے پاس مال کم ہے زیادہ ہے، آزمائشیں ہیں، ایک مسلمان کا رویہ یہ ہونا چاہیے۔ اور یہ دعا باقاعدہ علماء کہتے ہیں کہ جس کے پاس رزق کم ہے، جو آزمائشوں کا شکار ہے، تو یہ پڑھا کرے زیادہ سے زیادہ حسبنا اللہ سیؤتین اللہ من فضلہ۔ وہ کہتے ہیں یہاں ورسولہ نہ پڑھا کرے، کیونکہ یہاں تو رسول کا ذکر بھی ہے، کیونکہ یہ اس دور کی آیت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حیات تھے اور موجود تھے، اور تب وہ جو مال غنیمت وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں تھیں وہ تقسیم بھی کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو یہ دعا باقاعدہ اگر ایک بندے کے مشکل حالات ہیں، ایک بندہ آزمائشوں کا شکار ہے، تو وہ کہے کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس پہ راضی ہوں، اور وہ کہے حسبنا اللہ سیؤتین اللہ من فضلہ انا الی اللہ راغبون۔ تو یہ ایک ایسی دعا ہے
کہ انسان کے رزق میں فراوانی ہو سکتی ہے اللہ کے حکم سے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور انسان کو یعنی اللہ پر اور انسان کو اللہ کی تقسیم پر اعتماد کرنا چاہیے، اور اللہ سے ہی انسان کو دعا کرنی چاہیے۔ وقت ختم ہو گیا تو اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل